بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، آج ہم حیدر علی آتش کی غزل کے اشعار کی تفہیم سمجھیں گے۔ تفہیم مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ان شعروں کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلا شعر یہ ہے بیٹا جی، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ رخ کے بیٹا معنی لکھیں چہرہ، اور زلف بال، جان کھونا جان قربان کرنا، اندھیرا آپ کو پتہ ہی ہے، اور اجالا بھی، تو اجالا روشنی کو کہتے ہیں، میں رویا کیا۔ تو رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اس کا بیٹا جی مطلب یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے خوبصورت چہرے اور اس کی سیاہ زلفوں پر اپنے دل کو قربان کر بیٹھا ہوں۔ تو اب بدلے میں مجھے کیا ملا ہے کہ اندھیرے اجالے میں میرے پاس رونا ہے۔ تو اندھیرے بیٹا جی سمجھ لیں رات، اجالے دن، کہ رات دن اب میں روتا ہی رہتا ہوں۔ تو یہ اردو شاعری کی روایت ہے کہ اس میں جو عاشق ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اسے دکھوں اور تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کی عکاسی کی گئی ہے کہ ایک ایسے عاشق کو دکھایا گیا ہے کہ جس نے اپنا دل جو ہے وہ محبوب پر قربان کر دیا ہے۔ اب بدلے میں اسے کیا ملا ہے؟ رات دن کا رونا ہے، کہ ہر وقت اب وہ روتا ہی رہتا ہے۔ جی بیٹا جی اگلا شعر دیکھیے کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ، پہلے معنی بلکہ لکھ لیں، وصف خوبیاں، صفات، دندان یار محبوب کے دانت۔ تو ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، کہ میں نے ہمیشہ محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا جی، جب کسی خوبصورت چیز کے بارے میں ہم لکھتے ہیں تو ہماری تحریر بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر ہم ایک پھول کے بارے میں لکھیں کہ پھول بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، تو ہماری تحریر بھی جو ہم لکھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے والے کو بڑی خوبصورت لگے گی۔ اور وہیں پہ ہم اگر دیکھیں کچرے کے ڈھیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ایسے لگے گا جیسے تحریر سے بھی بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبوب کے جو دانت ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، تو ان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، تو جو وہ لکھے گا، جو اشعار لکھے گا، جو اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جو شعر ہوں گے، وہ بھی دیکھیں کیا بن جائیں گے بیٹا جی، خوبصورت بن جائیں گے۔ تو دیکھیں یہی وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تو یوں لگتا ہے جیسے میرے قلم جو ہے، میرے قلم سے الفاظ نہیں نکل رہے بلکہ اس سے موتیوں کی لڑی پروئی جا رہی ہے، یعنی اس کے دانتوں کی خوبصورتی نے میرے کلام کو بھی خوبصورت کر دیا ہے۔ یہ بیٹا جی یہ تیسرا شعر دیکھیے، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ تو معنی پہلے لکھ لیں، عمر زندگی، کیوں کر کس طرح کیسے، بسر گزرنا، اور وقت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی مقدر، قسمت۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں کہ میری عمر جو ہے وہ کیسے گزری ہے، میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو کیسے گزاری ہے اس کا وہ یہاں جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی۔ یعنی یہ کہ میرا مقدر، میری تقدیر جو ہے وہ بڑی خراب نکلی کہ اس نے مجھے تمام عمر تکالیف سے دو چار کیے رکھا۔ تو جب بندہ دکھ یا تکلیف میں ہوتا ہے تو دیکھیں بیٹا وہ سو نہیں سکتا بلکہ وہ جاگتا رہتا ہے۔ تو یہاں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام عمر مجھے ناکامیوں اور حسرتوں اور نا امیدی، دکھ، درد، تکلیف کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں تو تکلیف کے اندر جاگتا ہی رہا اور میری قسمت جو ہے وہ سوئی ہی رہی۔ جی بیٹا جی اگلا شعر دیکھیے، رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ تو کشتے سخن، کشت فصل کھیتی، سخن شاعری کلام، تو دونوں کو ملا کے ان کا مطلب کیا بن جائے گا کہ شاعری کی کھیتی، کشتے سخن کلام کی فصل، شاعری کی کھیتی، کلام کی کھیتی۔ اور جوتنا، جوتا یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن جوتنا آپ سمجھ لیں یعنی زمین میں ہل چلانا، اور بویا یعنی بیج ڈالنا۔ اب دیکھیں بیٹا جی، جو کسان ہوتا ہے، کسان کو فصل کاشت کرنے کے لیے
زمین کو جوتنا پڑتا ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، تو تب کہیں جا کے اس پہ پھر محنت کرتا ہے، تو تب کہیں جا کے اسے ایک لہلہاتی فصل حاصل ہوتی ہے۔ ویسے ایک شاعر جو ہے، شاعر کی فصل کیا ہے؟ اس کا سخن، یعنی اس کا کلام، اس کی شاعری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسان جو ہوتا ہے اسے اپنی فصل اگانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جوتنا پڑتا ہے، بیج لگانا، یعنی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، سخت محنت کرتا ہے، تب اس کو ایک لہلہاتی فصل جو ہے نا وہ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن وہ اپنی فصل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ بے فکر رہا ہوں، یعنی مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یعنی مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ میرے پاس شاعری کی خدا داد صلاحیت ہے کہ مجھے شعر کہنے میں زیادہ تکلیف نہیں کرنا پڑتا، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح سے میں شعر کہہ دیتا ہوں۔ تو بیٹا جی آج کے لیے اتنے شعر ہی کافی ہیں، تو ان کو دھیان سے سمجھیے گا، اور اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کلاس میں پوچھ لیجئے گا یا مجھے میسج کر دیجیے گا۔ تو اللہ حافظ۔